مومن بندہ اللہ کا جو ولی ہے وہ بھی ظلمت میں پڑے ہوئے لوگوں کو نور کی طرف لاتا ہے۔ تو یہاں پر ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور آپ جو ہے تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ جس طرح انسان خاتم مخلوق ہے اور قرآن خاتم الکتب ہے اور یہ دین خاتم الادیان ہے، تمام ادیان کا، سارے دینوں کا سردار ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ بہت سے آیتیں جیسے قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ مومنین یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کرنے والے یا قرآن کریم کی پیروی کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ من نبینا و صدیقینا شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا۔ یہاں پر من النبیین، اللہ کی نعمتوں میں نبوت بھی ایک نعمت ہے، اور صدیقیت ایک نعمت ہے، شہادت ایک نعمت ہے، صالحین یہ ایک نعمت ہے۔ تو ان نعمتوں کے زمرے میں کیونکہ یہاں پر نبوت کا لفظ، نبی کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے لوگ جو ہے یہ گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انعم اللہ علیہ من نبینا و صدیق، اللہ کے پاس نعمت نبیین کی بھی ہے، لیکن یہ بات یہاں پر غلط ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع، ومن یطع الرسول ومن یطع اللہ والرسول مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں یہاں پر نبی اور صدیقین شہداء کے درجات یعنی ان کی جو ہے فضائل ہیں، یعنی نبی بھی اگر ہے تو وہ جو ہے اپنی نبوت کو منوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کار نبوت کے اعتبار سے جیسے کہا گیا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، الشیخ فی جماعتی کا نبی فی الامتی، نبی ایسا ہے اپنی جماعت میں جیسے شیخ ایسا اپنی جماعت میں جیسا نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ تو یہ مماثلت کے لیے ہے، اگر کہا جائے کہ کوئی آدمی شیر ہے تو شیر بولنے سے شیر کے صفات اس کے اندر ہوں گے، نہ کہ وہ جو ہے نا شیر کی طرح جانور ہوتا، شیر کی بہادری اس کے اندر ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے اوصاف کسی مسلم میں آنے کی وجہ سے وہ نبیوں کا مثیل ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبیوں کے مثیل تو تمام صحابہ اکرام انبیاء علیہ السلام کے مثیل تھے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے، ومن احب ان ينظر الى ابراہیم فلینظر الى ابی بکر صدیق، اگر کوئی تم میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری امت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر صدق تھا، ایثار و قربانی تھی، صداقت تھی، یہی جو ہے صداقت اور ایثار و قربانی کے پیکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن احب ان ينظر الى نوح فلینظر الى عمر، اگر تم میں کوئی نوح علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میری امت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ جس طرح جلال حضرت نوح علیہ السلام میں تھا، شدت تھی اور جلالی جو ہے کیفیت تھی، وہی جلال اور وہی شدت اسلام کو پھیلانے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ ما من نبی الا لہ نذیر من امتی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی نظیر میری امت میں نہ ہو، یعنی تمام نبیوں کا ورثہ اس امت مسلمہ کو ملا ہے۔ اب ورثہ یہ جو ہے کام کرنے کے لیے ہے، نہ کہ دعوی نبوت کرنے کے لیے۔ دعوی نبوت راندے درگاہ ہے، دعوی نبوت بارگاہ رب ذوالجلال سے دھتکارا ہوا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بیان دلائل ہونے کے بعد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آ گئے ہیں، ان کی جو ہے نبوت جاری ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح جو ہے انسان کے بعد دوسری مخلوق کو جو ہے سردار بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو سورج کے بعد کوئی اور سورج نہیں آتا، سورج جو ہے ساری دنیا کے لیے کافی ہے، سراجم منیرہ نبی مسلمان کا ہے کافی ہمیں ایک سورج جہاں کا، ساری دنیا کے لیے ایک سورج کافی ہے، دوسرا چھوٹا سورج ہو یا بڑا ہو یا اس کے برابر کا ہو وہ بے فیض ہے۔ اور جب قرآن کریم ساری دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہے اور اسی قرآن سے فیض جو ہے دنیا کو حاصل ہو رہا ہے، اور وہی آج جو ہے دعوے نبوت کرنے والے زیادہ تر کثرت سے مسلمانوں میں نظر آتے ہیں۔ قرآن
جو ہے فیض جو ہے پہنچانے والا قرآن کریم ہے، وہی قرآن پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کر کے اور دعوے نبوت جو ہے نا کر دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن جو ہے صحابہ اکرام جیسے وجودوں کو اگر نبوت جاری ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی بنتے، کیونکہ میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، خاتم النبیین ہوں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی امت میں سے دوسرے نبی بن کے کھڑے ہو گئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خلافت چلی، خلفائے راشدین کا پورا دور جو ہے وہ صحابہ اکرام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا دور چلا، کوئی جو ہے اس میں دعوی نبوت نہیں کیے۔ اور جو نبوت کا دعویٰ کرنے میں جیسے مسلمہ بن کذاب تھا، دعوے نبوت کیا، تو اس سے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا، اس کو ختم کر دیے۔ اگر یہ جو ہے دعوے نبوت اگر جاری ہوتا، نبوت کا اگر اعلان جو ہے نا جاری رہتا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع جو صحابہ اکرام ہیں وہ جو ہے اس بات کو مان لیتے۔ تو بہرحال یہاں پر دھوکہ یہ ہوتا ہے کیونکہ امت کو ورثے انبیاء، نبیوں کا ورثہ ملا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہے کہ ورثے کی حقیقت کو جو ہے حقیقی نبوت پر جو ہے چسپاں کرنے کی کوشش کرتے۔ اس میں کئی جو ہے اولیاء اللہ، بزرگان دین کے اقوال ہیں اور جو ہے بیانات ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت صاحب قبلہ عالم حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسو شہر صاحب قبلہ قدس العزیز، آپ نے فرمایا کہ نبی گر کوئی خود کو سمجھا ہوا ہے یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسول خدا نے یہ فتویٰ دیا ہے، وہ کافر ہے، کاذب ہے، دیوا لیا ہے، کہ شیطان نے دامن میں اس کو لیا ہے یا ابلیس سے مردود اس کا پیا ہے۔ یعنی اگر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے بعد نبی کا دعویٰ اگر کر رہا ہے تو وہ راندے درگاہ ہے، جبکہ تمام انبیاء علیہ السلام بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، آپ دعا فرماتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اے اللہ مجھے امت مسلمہ، یعنی آپ کی تمنا تھی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آؤں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو ہے امامکم منکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو کر آئیں گے۔ جب نبیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ کوئی مسلمان دعوے نبوت کر کے کیسا زندہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے جو ہے جتنے بھی مدعیان نبوت ہے وہ جو ہے ذلیل ہوئے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کار نبوت جس طرح اولیاء اللہ بزرگان دین کے فرماتے ہیں کہ نبی وقت باشد اے مرید نبی وقت باشد اے مرید تاز نور نبی آیت پدید، مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، یعنی آپ کے نور کو لے کر آپ کی نورانی کیفیت کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو ہے ورثہ انبیاء ہے۔ ورثہ انبیاء کو دعوے نبوت سمجھنا یہ ایسی غلطی ہے جیسا ایک انسان کا وجود اپنے آپ کو ایک جانور، ایک شیر، ایک چیتا یا جو ہے نا ایک جو ہے نا گھوڑا، ایک جو ہے جانور سے منسوب کر کے اپنی حقیقت کو دنیا میں ذلیل کر رہا ہے۔ یہاں پر کار نبوت کا منصب ملا اور نبی انبیاء علیہ السلام ایک قوم کے لیے تھے، لیکن امت مسلمہ ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ امام بنا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، اس مرتبے کو اگر سمجھتے تو کوئی جو ہے دعوے نبوت نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہاں پر یہی بات کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیء علیما، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، کیونکہ ختمہ کے معنی بہت سے لوگ جیسے قادیان ہیں، قادیان جماعت والے کہ وہ مہر کے، یعنی مہر اللہ جس طرح ختم اللہ علی قلوبہم و مہر لگانے والا ہے، ایسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مہر لگانے والے ہیں، جس پر آپ مہر لگائیں گے وہ نبی بن جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے کوئی منہ سے تو بولنے کے لیے آسان ہے، لیکن 1400 سال ہوئے، کیا صحابہ اکرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹامپ لگا کر اپنی امت کو نبی انبیاء بنائے، نبیاں بنائے، یا آپ کے بعد جو ہے کوئی نبی آئے؟ 1400 سال تک آج تک جو ہے یہ نبوت کا کوئی ایسا ہڑبوم، ایسا اعلان نہیں ہوا جس طرح آج جو ہے قادیانی یہ نبوت کا جو ہے اعلان کرتے ہیں۔ نبی اپنے جو ہے اپنے جو
پیشوا کو امام یا نبی جو ہے نا کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پر کوئی گنجائش نہ قرآن کریم سے، نہ حدیث سے ہے، نہ کائنات سے ہے کسی قسم کی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ایک رہبر، ایک رہنما ہے، اور آپ ایک سورج بن کر آئے، سورج بن کے آنے کے بعد دوسرے کسی سورج کا انتظار نہیں ہوتا، اور کوئی دوسرا سورج جو ہے آ کر اپنی روشنی نہیں پھیلا سکتا۔ تو بہرحال یہ بین دلائل ہیں جس میں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور یہاں پر ختم نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ایک بات اللہ پاک یہ بیان فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی امت مسلمہ کو ہی تبلیغ اسلام کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب کیا ہے۔ دین کی ذمہ داری مسلمانوں کے ذمہ دیا اللہ پاک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو آپ تو نبی تو آنے والے نہیں ہیں، تو اب امت ہی جو ہے اس کی ذمہ دار ہے۔ دین اسلام کی، قرآن کریم کے پیغام کو پھیلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ امت مسلمہ کو ہمارے کندھوں پر ہے۔ ہم اگر اپنی اور اس لائے ہوئے دین کو، کیونکہ دین جب مکمل ہوا تو اس کو پھیلانا اور اس کی جو ہے نا تشریح کرنا اور اس کی جو ہے تبلیغ کرنا، یہ جو ہے امت کی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم جو ہے ہمارا کام نہیں سمجھ رہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں یہی فرمایا کہ میں نے جو دین لایا ہے وہ دین تمام انسانوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اب سارے انسانوں تک یہی دین پہنچنا، یہی اسلام جو ہے پہنچنا، اور یہی کلمہ پڑھانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کلمہ آنے والا نہیں ہے۔ جس طرح کلمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہے، کلمہ شہادت، اس طرح قرآن بھی ایک ہے، اور جو ہے آپ کا دین بھی ایک ہے، اور یہ دین تمام ادیان عالم کا جامع ہے۔ پھل جس طرح درخت پر پھل آنے کے بعد اور کوئی چیز نہیں آتی، پھل جو ہے سارے درخت کا سردار ہوتا ہے اور خاتم ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں آتی۔ خاتم کے معنی ختم ہے یہاں پر۔ اگر ختم نبوت نہیں ہوتی تو جیسا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دم بدم روح القدس اندر معینی می دمت، من نمے گویم مگر من عیسیٰ ثانی شدم، کہ مجھے ہر گھڑی بار بار جبریل آ کر یہ کہتے ہیں کہ تو جو ہے عیسیٰ ثانی ہو گیا ہے۔ تو عیسیٰ ثانی سے انہوں نے تھوڑی اپنے نبوت کا اعلان کرے، اپنے نبوت کا کلمہ پڑھا یا لوگوں کو جو ہے نا نبوت کی تبلیغ کرے، بلکہ جو ہے نبوت انبیاء علیہ السلام کا جو ورثہ تھا، اس فیض کو جو ہے تمام اولیاء اللہ بزرگان دین نے یہ ظاہر کیا ہے، لیکن کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر کیے۔ آپ کی غلامی تمام جو ہے نا نعمتوں سے بڑھ کر ہے آپ کی غلامی میں، جبکہ جو ہے صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سارے مراتب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مل رہے ہیں، آپ کی اتباع میں اور قرآن کے فیض میں جو ہے نا حاصل ہو رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے کوئی الگ کوئی دروازہ کھولنا، الگ کوئی جو ہے نبوت کا ایک جو ہے منصب جو ہے نا پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے اسلام کو نہیں سمجھنے کی بلکہ جو ہے نا اپنے آپ کو ذلیل کر لینے کے مترادف ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری دیا ہے، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سبحوا بکرۃ وَأَصِيلًا، یعنی صبح اور شام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اسلام کی ہی تبلیغ ہوگی، دوسرے کسی دین کی تبلیغ نہیں ہوگی، اور وہ جو تبلیغ ہے وہ مسلمانوں سے ہوگی، امت مسلمہ سے ہوگی، کسی نبی سے نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی یہ جو ہے اسلام کی تبلیغ کرے گا۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ مَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، اللہ اور وہی ذات ہے جو بھیجتا ہے صلاۃ علیکم، تم پر۔ صلاۃ کے معنی بھی بہت وسیع ہے۔ صلاۃ جو ہے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صلاۃ کا لفظ نہیں بیان فرمایا، کسی نبی کی شان میں نہیں بیان فرمایا، بلکہ مسلمانوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ بھیجا اللہ پاک قرآن کریم میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور دوسری جگہ قرآن کریم میں دو جگہوں پر امت پر، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ بھیجا، جس طرح ایک سورہ بقر میں آیا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے علیہم صلوات من ربہم رحمہ واولئک هم المہتدون، سورہ جو ہے بقر میں آیا، اسے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور دوسری جگہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ هو الذی یصلی علیکم، دو جگہ بھی مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر اللہ نے صلاۃ بھیجا ہے۔ صلاۃ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کامل پیروی کا نام ہے۔ آپ کے دین کی تبلیغ کرنا، آپ کے دین کو پھیلانا، یہ جو ہے ذمہ داری کا نام صلاۃ ہے۔ جس طرح ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی ہم صلاۃ بھیجتے ہیں،
تمام نبیوں کے اگر ذکر آتے ہیں تو ہم سلام بھیجتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سلام بھیجتے ہیں۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ تو جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے، اس طرح یہاں پر امت مسلمہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هو الذی یصلی علیکم، وہی ذات ہے جو تم پر بھیجتا ہے درود۔ تو درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جب وقف ہوتا ہے تو اس کی تائید اور نصرت، اس کی مدد کرنا اللہ پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مومن بندے کی مدد کرنے کے لیے فرشتوں سے حاضر ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کیا، خود جو ہے فلم تقتلهم ولکن اللہ قتلهم، صحابہ اکرام لڑ رہے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے میں لڑ رہا تھا۔ گویا کہ صحابہ کی جنگ اللہ کی جنگ تھی، اللہ جو ہے نا اپنے جو ہے نا صحابہ اکرام کے ہاتھوں سے لڑ رہا تھا۔ تو اس طرح جو فنا فی رسول ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو فنا ہوتا ہے، آپ کا جو کامل متبع ہوتا ہے، وہ جو ہے صلات کا حقدار ہے۔ اور یہاں پر نبوت کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، نبی ایک ہے اور ساری دنیا کے لیے جس طرح جو ہے سراجم منیرہ نبی مسلمان کا ہے، کافی ہمیں ایک سورج جہاں کا سراجم منیرہ ہے۔ نبیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سردار ہیں جس طرح تمام روشنیوں میں سورج جو ہے تمام روشنیوں کا سردار ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اور ایک بات، هو الذی یصلی علیکم ملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے تم کو ظلمت سے نور کی طرف۔ یہ وہی کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح انبیاء علیہ السلام ظلمت سے قوموں کو نور کی طرف لاتے تھے، مسلمان بھی کامیاب ہو کر اللہ کے نور سے اور قرآن کریم کی تعلیمات سے منور ہو کر دنیا کی ظلمت کو مٹائے اور جو ہے اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کا دین جو ہے دنیا میں قائم کرے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان الی نور وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ مومنین پر رحم دل ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم رب حلیم۔